وہ ہتھیلی پر رکھ کر یعنی وہ اللہ کے نام اپنی جان کو قربان کر دیتے ہیں۔ اب کچھ لوگ کیا کہتے ہیں کہ وہ مردے ہیں۔ اللہ نے کہا خود کہ ان کو مردے مت کہو، بلکہ تم کو معلوم نہیں وہ زندہ رہتے ہیں، ان کے جسم کو مٹی بھی نہیں چھوتی، ان کے جسم کو مٹی بھی نہیں کھاتی۔ اگر کسی وجہ سے بعض مرتبہ اس کو دیکھنا پڑ جائے، مثلا کچھ چیز گر جاتی ہے تو اچانک سے نکالنا پڑ جاتا ہے وہ سامان، تو کہہ رہے اگر کبھی دیکھنا پڑ جائے اور کسی وجہ سے ان کے گوشت خشک ہو جائے یا ملوث ہو جائے زمین میں، تو یہ مت سمجھنا کہ زمین نے اس کو کھایا ہے، بلکہ زمین کے اندر دوسری چیزیں جو ہیں، دوسرے اثرات جو ہیں، ان سے وہ کیا ہو جاتے ہیں، ملوث ہو جاتے ہیں مٹی، ورنہ زمین شہیدوں کو نہیں کھاتی۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، اور مت کہو ان کو جو مارے گئے اللہ کی راہ میں مردے، یعنی مردوں کی نسبت سے ان کو نہ پکارو، ان کو مردے بالکل مت کہو، وہ تو زندہ ہیں، جس طرح انبیاء کی، نبیوں کی جانوں کو بھی زمین نہیں ملوث کرتی، نہیں کھاتی، وہ ان کی جانیں بھی ملوث نہیں ہوتی۔ بل احیاء ولکن لا تشعرون، بلکہ وہ زندہ ہے اور لیکن تم کو خبر نہیں ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، اب اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دیکھو ہم تم کو آزمائیں گے۔ کیسے آزمائیں گے؟ کبھی تو ہم تم کو آزمائیں گے ایک چھوٹے سے ڈر سے۔ وہ ڈر کیا ہوگا؟ وہ ڈر یہ ہوگا تمہیں اس چیز کا خوف ہوگا، والجوعی، اس چیز کا خوف ہوگا کہ کہیں میں بھوک کی وجہ سے مر نہ جاؤں۔ والجوعی، ہم تم کو آزمائیں گے بھوک کے ڈر سے، اور کبھی نقصان کے ڈر سے، یعنی کبھی تمہارے مال غصب کر لیے جائیں گے۔ مثلا کھیتی ہم نے لگائی کھیت میں، اب بسا اوقات آپ دیکھتے ہو کہ بعض مرتبہ دھان کا، چاول کا جو کھیت ہوتا ہے ایک رات میں ہی پورا ختم ہو جاتا ہے۔ ایسی بیماری آتی ہے اس کو کہ شام کھیت کو ہم گئے صحیح سلامت، صبح جا کے دیکھا پورا کھیت بالکل خشک ہو گیا، چاول دودھ اس کا سارا خشک ہو گیا، تو یہ کیا ہے؟ مال۔ کہا کہ کبھی تو ہم تم کو بھوک سے آزمائیں گے اور کبھی ہم تم کو مال سے آزمائیں گے اور کبھی تم کو جان سے آزمائیں گے۔ جان سے کیسے آزمائیں گے؟ کہ جب گھر میں سے کوئی گزر جاتا ہے، چلا جاتا ہے، چاہے وہ بچہ ہے یا باپ ہے یا ماں ہے یا بہن ہے، کوئی بھی ہے، جب وہ جاتا ہے تو اس کے جانے پر روتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ روتے ہیں۔ یہ رونا صحیح نہیں ہے، بلکہ انسان کو صبر کرنا چاہیے۔ یہ کہا کہ 2 مرتبہ زندگی میں ایسے وقت آتے ہیں کہ جس میں انسان کے ایمان کی مضبوطی کا پتہ چلتا ہے۔ ایک وقت تو وہ ہے کہ جب اس کی شادی ہوتی ہے، اس میں پتہ چلتا ہے کتنا ایمان مضبوط ہے۔ اگر وہ شریعت کے، سنت کے طریقے پر شادی کرتا ہے تو معلوم ہوتا ہے اس کے ایمان کے اندر مضبوطی ہے، ورنہ شادی میں کیا کرتے ہیں؟
پٹاخے، ڈھول، بجے، گانے وغیرہ یہ فضولیات میں شمار ہو جاتے ہیں۔ تو ایک تو شادی کے وقت انسان کے ایمان کی مضبوطی کا پتہ معلوم ہوتا ہے، اور دوسرا جب اس کا کوئی اپنا گزر جاتا ہے، اگر وہ اس وقت صبر کر لیتا ہے تو اس سے اس کے ایمان کی مضبوطی کا پتہ چلتا ہے۔ تو فرمایا کبھی تو ہم تم کو آزمائیں گے بھوک کے ڈر سے اور کبھی نقصان کے ڈر سے۔ مثلا نقصان میں نے تم کو تو کھیت کیوں بتا دی مثال، اور اسی طرح مثلا باغات ہوتے ہیں، باغات میں پھل آئے ہوئے ہیں، اچانک سے طوفان آیا، آندھی وغیرہ آئی، سب مال پھل نیچے گر گیا ٹوٹ کر کے، نقصان ہو گیا۔ تو اب مال کے نقصان سے آزمائیں گے، اب اس پہ تمہیں صبر کرنا ہے۔ اور پھر کہا پھلوں کے آگے آیا نا، مال کے والثمرات، اور میووں کے یعنی پھلوں سے تم کو آزمائیں گے، پھلوں کا بھی تمہیں نقصان ہو سکتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ جو بندہ ان سب چیزوں پر صبر کر لے اس کو بشارت دے دیجئے جنت کی، وبشر الصابرین، اور بشارت دے دیجئے صبر کرنے والوں کو۔ اور یہاں تک کہا گیا کہ جو اس طریقے سے ہر چیز میں صبر کرے گا، یہ بھی آیا ہے کہ انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا وہ بغیر حساب کتاب کے بھی جنت میں جا سکتا ہے۔ پھر آگے فرمایا الذین اذا اصابتهم مصیبہ، کہ جب مصیبت آئے کوئی بھی، جب ان کو مصیبت پہنچے تو ان کو یہ کہہ دیجئے انا للہ، کہ اللہ ہی کی ملکیت ہے اور اسی کی طرف بے شک ہم سب کو لوٹ کر جانا ہے۔ اب چاہے وہ مصیبت مال کے نقصان کی ہو، چاہے وہ مصیبت تکلیف کی ہو، بھوک کی ہو، یعنی تنگ دستی کی ہو۔ بعض کہتا ہے کہ اس وقت حال اتنا خراب ہے، بس اللہ کی پناہ، بہت حال خراب ہے، اس طرح تان و تشنی کرتا ہے۔ اس طرح نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ہر حال میں اللہ کا کیا کرنا چاہیے؟ شکر ادا کرنا چاہیے۔ کیونکہ میں نے پہلے بھی بتلایا تھا کہ ایک آدمی اتنا امیر تھا، اس نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ میرے پاس زیادہ مال ہے، اللہ سے دعا کر دیجئے کہ وہ مال کم ہو جائے۔ اور ایک غریب تھا، اس نے کہا کہ میرے لیے دعا فرما دیجئے کہ میرا مال بڑھ جائے، مجھ کو مال مل جائے، میں زیادہ غریب ہوں۔ تو پھر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام سوئے تو سونے کے بعد خواب میں نظر آیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، حضرت موسیٰ نے اللہ سے درخواست کی تو اللہ نے فرمایا کہ جو امیر ہے اس کو تو یہ کہہ دو کہ ناشکری کرنے لگے، اور جو غریب ہے اس کو کہہ دو کہ شکر ادا کرنے لگے۔ تو پھر جب اسی طریقے سے کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، امیر نے کہا کہ میں شکر ادا کیوں نہ کروں جب اس نے مجھ کو اتنا دیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے مال میں اور زیادہ اضافہ فرما دیا۔ اور جب غریب کو یہ کہا کہ تو شکر ادا کر، تو اللہ تبارک اس نے کہا، اس غریب نے کہا کہ میں شکر کس چیز کا ادا کروں، اللہ نے مجھے کچھ نہیں دے رکھا۔ فوراً اللہ کو غصہ آیا اور ایسی ہوا چلائی، ایسا طوفان چلایا کہ اس کے بدن پر ایک لنگی تھی۔ کیا تھا؟ ایک لنگی تھی۔ اللہ کا غصہ اتنا خطرناک ہے کہ ایسی ہوا چلائی کہ اس ہوا سے جب اس کی لنگی اڑ کر چلی گئی تب اس کو احساس ہوا کہ ہاں اللہ نے مجھے کچھ دے رکھا تھا۔
تو اگر ہمارے پاس ظاہر میں نظر نہیں آتا، یہاں تک کہ یہ سمجھ لو کہ اگر ایک کپڑا بھی تن پہ نہیں ہے تب بھی شکر ادا کرو، اس جسم کا شکر ادا کرو. پوری زندگی اگر شکر ادا کرتے رہو گے تب بھی اس کا حق ادا نہیں ہوگا. ایک آنکھ کی کتنی قیمت ہے، ایک دانت کی کتنی قیمت ہے، ایک ناک کی کتنی قیمت ہے. تو اگر ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے تب بھی ہمیں تان و تشنی کی ضرورت نہیں، بلکہ ہمیں اس حال میں بھی شکر ادا کرنا چاہیے. قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون. انہوں نے کہا بے شک ہم، ان کو کہہ دیجئے بے شک ہم اللہ ہی کی ملکیت ہیں اور اسی کی طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہے. اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ. یہ ایسے لوگ ہیں کہ ان پر عنایت ہوگی ان کے رب کی طرف سے اور مہربانی ہوگی. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. اور یہی لوگ ہیں سیدھی راہ پر، یعنی یہی ہدایت پر ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو زیادہ سے زیادہ صبر کرنے والا اور شکر کرنے والا بنائے اور آخرت کی تیاری کی زیادہ سے زیادہ توفیق ہم سب کو عنایت فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. جزا اللہ عنا محمدا ما وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم.